بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید الفطر کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ اسم الدین خاتون کا انتہائی قیمتی سونے اور ہیرے کا بنا لاکٹ چوری ہو گیا۔ یہ قیمتی لاکٹ اسم الدین خاتون کو ان کے بھائی یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سالہ نے امانت کے طور پر دیا تھا۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے اور دیگر دربار کے سپاہیوں سے ملنے ملانے کے بعد شام کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ محل واپس لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی معمول کی طرح گھر آنے پر آپ کا استقبال کرنے کی بجائے بہت زیادہ پریشان ہے۔ کہ سلطان نے جب اپنی زوجہ سے اس پریشانی کے بارے میں پوچھا تو وہ کسی نے چوری کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان بڑا پریشان ہوئے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اسم الدین خاتون نے اپنی نم آواز میں کہا کہ اسی وجہ سے تو میں خود پریشان ہوں، کیونکہ میں نے 2 دن پہلے ہی اس لاکٹ کو کپڑے میں باندھ کر رکھا تھا۔ سلطان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو حوصلہ دیا اور ان سے دریافت کیا کہ تجھے کسی پر شک ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ گھر میں مالی، نوکرانی، کنیز، چوکیدار اور باورچی موجود رہتے ہیں، اور ان چاروں کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوتا، اور نہ ہی چند دنوں سے کوئی مہمان ہمارے محل آیا ہے، لہٰذا ان چاروں میں سے کسی ایک نے لاکٹ چوری کیا ہے۔ اسم الدین خاتون نے سلطان سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں زندان میں قید کر دیں، جب انہیں تکلیف پہنچے گی تو یہ خود ہی بتا دیں گے کہ ان میں سے چور کون ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اطمینان رکھو۔ گھر کی بات اگر گھر میں ہی رہ جائے تو بہتر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ میں کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کرتا ہوں جس سے چور کی نشاندہی ہو سکے اور مجھے اشارہ مل جائے۔ سلطان معظم نے کافی دیر بیٹھ کر سوچا۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے ایک ترکیب نکالی اور پھر بازار سے ایک مٹھائی کا ٹوکرا لے آئے۔ جب سلطان کی زوجہ نے انہیں ایک مٹھائی کا ٹوکرا لیے ہوئے محل میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ سونے کا لاکٹ چوری ہو چکا ہے اور سلطان کس خوشی میں مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آئے ہیں۔ اسم الدین خاتون سے رہا نہ گیا تو انہوں نے سلطان سے اتنا بڑا مٹھائی کا ٹوکرا لانے کی وجہ پوچھی تو سلطان نے ان سے کہا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سلطان کے یہ الفاظ سنتے ہی اسم الدین خاتون کے دل کو تسلی ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلطان چور کو پکڑنے کے لیے ہی کوئی ترکیب لگا رہے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے چاروں ملازموں، جن میں باورچی، مالی، نوکرانی، کنیز اور چوکیدار شامل تھا، ان سب کو ایک کمرے میں بلایا تو سب نے پوچھا کہ سلطان معظم، یہ مٹھائی کس خوشی میں بانٹی جا رہی ہے؟ سلطان نے کہا کہ 10 سال بعد اللہ نے میرے گھر میں کوئی خاص خوشی کی نوید سنائی ہے، بس اسی خوشی میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں، تم سب اپنے اپنے حصے کے لڈو اٹھاؤ۔ تمام ملازمین نے اپنی مرضی کے لڈو اٹھائے اور واپس جانے لگے تو سلطان نے کہا ٹھہرو ذرا، تم سب کے لیے میرے پاس ایک اور بھی حیران کن انعام ہے۔ چونکہ آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے میں اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ تم لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور میں اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہوں اور تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ سامنے 2 تھیلے پڑے ہیں، ان میں سے ایک میں قرآن پاک ہے جبکہ دوسرا تھیلا دیناروں سے بھرا ہوا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو، قرآن مجید والا تھیلا اٹھا لو یا پھر دیناروں والے تھیلے میں سے دینار اٹھا لو۔ بہرحال دونوں صورتوں میں فائدہ تمہارا ہی ہوگا، شاید ایک صورت میں زیادہ اور دوسری صورت میں کم ہوگا، مگر فائدہ ضرور ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے باورچی سے کہا کہ دونوں میں سے کسی ایک تھیلے کو منتخب کر لو۔ دیناروں سے بھرے تھیلے کو دیکھ کر باورچی لالچ میں آ گیا۔ اس نے کہا سلطان معظم، بے شک قرآن مجید سے کچھ افضل نہیں، مگر میں ساری زندگی آپ لوگوں کو مزے مزے کے کھانے کھلاتا رہا، مگر مہینے کا صرف 200 دینار ملتے تھے۔ تھیلے میں موجود رقم میرے 10 سال کی نوکری سے زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تھیلے میں سے بہت سے دینار اپنی جھولی میں ڈالے اور سائڈ پر ہو گیا۔ اب مالی کی باری تھی۔ مالی نے کہا کہ سلطان معظم، میں نے اس گھر کے پودوں کو پال پوس کر بڑا کیا، حتیٰ کہ وہ تناور درخت بن چکے ہیں، مگر 300 دینار ماہانہ تنخواہ میں میرا گزارا مشکل سے ہوتا رہا۔ میں اس مقدس کتاب کی بجائے رقم اٹھاؤں گا۔ مالی نے بھی دیناروں سے اپنی جھولی بھر لی۔ اب چوکیدار کی باری تھی۔ اس نے بھی کہا کہ 10 سال سے اس محل کی رکھوالی کرتا رہا،
मगर बस गुजारा ही होता रहा और मेरे हालात ना बदल सके। इसने भी अपने हिस्से की झोली दिनारों से भर ली। थैले में अब भी काफी दिनार बचे थे। अब सुल्तान ने नौकरानी से कहा कि तुम्हें भी रकम की जरूरत होगी, इसलिए बाकी दिनारों से तुम झोली भर लो। नौकरानी ने जवाब दिया कि सुल्तान मुअज्जम, सारी जिंदगी मैंने तनख्वाह ली और दिनार कमाए, मेरी जरूरियात बहुत महदूद है जो कि कम दिनारों में पूरी हो जाती हैं। अब क्यों मैं कुरान मजीद को लेने से इनकार करूं, लिहाजा मैं इतनी भी खुद गर्ज नहीं। ये कहते हुए इसने कुरान मजीद को कपड़े के बने थैले में से निकाला और अपनी आंखों पर लगाया, मगर जब तिलावत के लिए खोला तो इसमें एक सोने से बनी बेशबहा कीमत की अंगूठी रखी हुई थी। जो रकम माली, चौकीदार और बावर्ची ने झोली में डाली हुई थी, इससे 4 गुना ज्यादा कीमती ये अंगूठी थी। सुल्तान ने कहा, मैंने सोच रखा था कि जो भी कुरान मजीद को दिनारों पर तरजीह देगा मैं उसे दौलत से माला माल कर दूंगा, और बाकी रहे तुम तीनों तो ये दिनार जो तुमने झोली में डाले हैं सब के सब नकली हैं। असली दिनार तब मिलेंगे जब लॉकेट के बारे में मुझे बताओगे। तीनों में से किसी ने भी मुंह ना खोला और कुछ ना बताया। कुछ देर बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार जो ही म्यान से निकाली तो इन्होंने इस बात का इकरार किया कि बावर्ची ने असमुद्दीन खातून के कमरे की अलमारी खुली देखी तो लालच में आकर वो लॉकेट उठा लिया और माली को इशारा करके बाहर फेंका। माली ने आंख बचाते हुए उठाया और चौकीदार को दे दिया। चौकीदार ने वो लॉकेट फलां सुनार को दिया और सुनार से मिलने वाले दिनार हम तीनों ने आपस में तकसीम कर लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तीनों को नौकरी से निकालकर अपने सिपाहियों को बुलाकर इनको जिंदान में कैद कर दिया और उस सुनार को उसके दिनार वापस करके वो सोने का लॉकेट वापस ले लिया। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखी जुमला कहा कि बेशक दुनियावी लालच और बेईमानी इंसान को दुनिया में रुसवा करती है और ऐसा करने वाले की आखिरत भी बर्बाद हो जाती है, जबकि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला शख्स कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता और अल्लाह के सिवा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। इस वाकया के चंद महीनों बाद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को यह खबर मिल रही थी कि इनके शाही खजाने में से सोने और चांदी के सिक्के और हार गायब होते जा रहे हैं। पहले पहल तो इन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि शाही खजाने पर सुल्तान के बड़े ही वफादार सिपाही मौजूद थे और ये खजाना अवाम का हक था। अल्लाह ने सुल्तान को बहुत सी दौलत से नवाजा था और ऐसे बहुत से सोना चांदी इनके पास मौजूद थे, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी इस खजाने को अपने जाती आरामो सुकून या जाती खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि ये गरीबों, मस्कीनों और सिपाहियों की तनख्वाहों के लिए इस्तेमाल होता था। जब सुल्तान को इस बात की तसल्ली हो गई कि वाकई शाही खजाने में सोना और चांदी गुम हो रहा है, तो ऐसे में सोने चांदी के हार गुम हो जाना इनको परेशानी में मुब्तला कर चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। इस वजह से वो किसी को भी अपनी कैफियत बताने से कासिर थे। इनकी सोचें सिर्फ और सिर्फ अभी शाही खजाने की जानिब ही थी, क्योंकि कभी भी शाही खजाने में से चोरी नहीं हुई थी। कोई भी रियाया का आदमी हो या फिर सिपाहियों में से कोई हो, वो भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करता था। शाही खजाने में से चोरी करना यानी अपने लिए बहुत बड़ी सजा मुंतखब करना। इस वजह से कोई भी शाही खजाने की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। कुछ देर बाद सुल्तान मुअज्जम ने सिपाही को हुक्म दिया कि फौरन ही वजीर को बुलाया जाए। इनका हुक्म फौरन ही बजा लाया गया और चंद सेकंड्स बाद ही वजीर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया था। सुल्तान समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपनी कैफियत वजीर तक कैसे पहुंचाए। वजीर ने जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस तरह भी कैफियत में देखा तो वो इनसे पूछने लगा, सुल्तान मुअज्जम, सब खैरियत तो है? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। इसने जब ये बात बोली तो सुल्तान ने अपना सर उठाकर इसकी जानिब देखा और कहने लगे, तुम अच्छे से जानते हो मैं किस वजह से परेशान हूँ। रोज ब रोज शाही खजाने में से सोने और चांदी के हार गायब होते जा रहे हैं और कोई सुराग नजर नहीं आ रहा है। मैंने बहुत से जासूस इस चीज के लिए रख दिए थे, लेकिन कोई भी असल चोर को पकड़ नहीं पा रहा है। शाही खजाने में से चोरी होना हमारी तौहीन है। रियाया में भी ये बात अब फैलना शुरू हो चुकी है। सब लोग यही बोलेंगे कि सुल्तान जब अपने खजाने की हिफाजत नहीं कर सकते तो वो रियाया की हिफाजत कैसे करेंगे। हम इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। सुल्तान ने कहा, वजीर, तुम्हारे अलावा हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं।
ہم جانتے ہیں ہمارے سپاہی ہمارے ساتھ وفادار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی کی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سونا چاندی اور دیناروں کو دیکھ کر انسان کی نیت کب تبدیل ہو جائے کسی کو علم نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی اور سپاہی کو اس کام کے لیے مختص کریں تو کیا پتا وہی چور نکلے اور اس چور کے ساتھ مل کر چوری کرنا شروع کر دیں۔ ان کی بات میں وزن تھا۔ یہ بات سننے کے بعد وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات بجا ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ بات حقیقت ہے، انسانی فطرت میں لالچ ہے، لیکن ہمیں کوئی ایک ایسا قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا جس سے یہ راز افشاں ہو جائے کہ آخر وہ چور کون ہے جو شاہی خزانے پر ہاتھ صاف کرتا جا رہا ہے۔ سلطان معظم، شاہی خزانے میں بہت سے قیمتی زیورات رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی بھی طور پر اس چور کو پکڑ کر عبرت کا نشان بنانا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ کوئی عام انسان کے یہاں چوری نہیں کر رہا بلکہ شاہی خزانے میں ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ سلطان معظم، میں نے سوچا ہے کیوں نہ ہم لوگ ایک عام سے سپاہی کو اس کام کے لیے شاہی خزانے پر تعینات کر دیں تاکہ ہم لوگ معلوم کر سکے کہ آخر وہ چور کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ پہلے تو سلطان نے نفی میں سر ہلایا، لیکن پھر وزیر کے اصرار کرنے پر انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اپنا خدشہ صاف ظاہر کرتے ہوئے وہ کہنے لگے، مجھے اس سپاہی پر بھی یقین نہیں ہے، اسی لیے تم اس سپاہی پر نظر رکھو گے۔ وزیر ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا اور رات ہوتے ہی اس نے تمام سپاہیوں کو کھڑا کر کے ان میں سے ایک سپاہی کو بہت خاموشی کے ساتھ چنا اور اکیلے لے جا کر اس کو سارے معاملات سمجھا دیے۔ یہ سپاہی ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی ان کی فوج میں شامل ہوا تھا، اس وجہ سے یہ ان کو بالکل مناسب لگا، کیونکہ نہ ہی وہ چور ہو سکتا تھا نہ ہی وہ غداری کر سکتا تھا۔ وہ نہ ڈر اور جان باز سپاہی تھا۔ وہ سپاہی خزانے کے سامنے بیٹھ کر پہرا دیتا رہا اور وزیر اس کے اوپر ہی نظر رکھے ہوئے تھا، کہیں یہ سپاہی نہ غداری کرنا شروع کر دے۔ پہلی رات تو وزیر کو اس بندے میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، وہ اپنا کام بہت ایمانداری سے کر رہا تھا، اس وجہ سے وہ اگلے روز آدھی رات کو ہی اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ آدھی رات کے بعد ہی تو اصلی گناہ گار کو سامنے آنا تھا۔ وہ سپاہی بہت چوکنا ہو کر کھڑا ہوا تھا، اسے کسی بھی طور پر مجرم کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کرنا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر سلطان کی نظروں میں آنا چاہتا تھا تاکہ سلطان اس سپاہی سے خوش ہو کر اس کو بھاری انعام سے نواز دے۔ رات کے وقت وہ سپاہی بڑا حیران و پریشان سا وزیر کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا، غضب ہو گیا، میں تو حیران ہوں، ایسا تو میری پوری زندگی میں نہیں ہوا۔ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، جبکہ اس چیز کو دیکھ کر وزیر خود بھی پریشان ہو گیا۔ پوچھنے لگا کہ سب خیر تو ہے، ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا، جو منظر میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ مجھے بالکل ہی حیران کر گیا ہے۔ وزیر تحمل سے کہنے لگا، تم آرام سے مجھے ساری تفصیل بتاؤ کہ آخر ایسا کیا تم نے وہاں دیکھ لیا جو تم اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، وزیر صاحب، شاہی خزانے کا چور کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیا ہے۔ یہ بات سن کر وزیر کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات آنے لگے۔ وہ کہنے لگا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا یا تم مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ وہ فوراً ہی وزیر کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک چڑیا کو ایک ہار اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اتنے دعوے اور سچائی کے ساتھ بول رہا تھا کہ ایک پل کو وزیر بھی خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم جا کر ابھی بھی اس شاہی خزانے پر ہی نظر رکھو، میں یہ بات سلطان تک پہنچا دوں گا، پھر وہ اپنے طریقے سے ہی ان معاملات کی تحقیقات کر لیں گے۔ یہ بات سن کر سپاہی جا چکا تھا، جبکہ وزیر اب کسی اور ہی کھوج میں لگ گیا تھا۔ اس کو بالکل بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک چڑیا بھلا کیسے سونے اور چاندی کا ہار اپنے منہ میں دبا کر لے جا سکتی ہے۔ چڑیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، جبکہ چاندی اور سونے کے ہار کافی بھاری ہوتے ہیں۔ یہی چیز ان کو حیران و پریشان کر رہی تھی۔ اگر سپاہی یہ بول دیتا کہ کوئی کبوتر یا چیل آتی ہے اور وہ ایسا کر کے جاتی ہے تو پھر بھی اس بات کا یقین کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ والی بات اس کو بہت بے چین کر گئی تھی۔ وہ فوراً ہی سلطان کے پاس پہنچ گیا اور ان کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تمام روداد سنی تو وہ کہنے لگے، نہیں وزیر، بات کچھ اور ہے۔ میں کہہ رہا تھا تم سے کہ میں تمہارے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ چور کوئی چڑیا نہیں بلکہ ہماری ہی فوج کا کوئی سپاہی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وزیر بھی سر اس بات میں ہلانے لگا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ شاہی خزانے میں سے چوری ہونے والے سونے چاندی کے ہار کو چڑیا لے جا سکتی ہے۔
بلکہ یہ کام کسی سپاہی کا ہی ہے، اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے اس نظر رکھنے والے سپاہی نے بھی اس چور سے ہاتھ ملا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ بات گھما پھرا کر ہمیں بتا رہا ہے۔ اسی لیے آج کی رات میں شاہی خزانے میں ہی گزاروں گا تاکہ اصلی گناہ گار سامنے آ جائے۔ آپ ٹھیک بول رہے ہیں، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ہماری فوج میں سے ہی کوئی ایک ایسا سپاہی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اور اس نے لالچ دے کر نظر رکھنے والے سپاہی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ سلطان نے وزیر سے کہا، آج کی رات تم شاہی خزانے کے اندر ہی گزارو اور معلوم کرو کہ آخر وہ غدار شخص کون ہے جو ہماری ہی فوج کا ہو کر ہمارے ساتھ اتنی بڑی چوری کر رہا ہے۔ وزیر نے اپنا بھیس مکمل طور پر بدل دیا تھا تاکہ اگر وہ کسی کے سامنے بھی جائے تو اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ اپنے بھیس کے نیچے ہی اس نے اپنی تلوار بھی رکھ لی تھی، اور خاموشی سے وہ شاہی خزانے میں پہنچ چکا تھا، اور ایک کونے میں صندوق تھا جس کے اندر کافی سارے سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے۔ وزیر سکے والے صندوق میں خاموشی سے بیٹھ کر اس کی جریوں میں سے باہر کا منظر دیکھنے لگا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی، لیکن ایسا کوئی بھی منظر ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا جو وہ سپاہی بتا رہا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کہ وہ اب اپنے کمرے میں چلے جائے، کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ شاید اس چور کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ شاہی خزانے میں پہلے سے ہی وزیر ان پر نظر رکھنے کے لیے موجود ہے۔ وزیر اس صندوق سے نکل کر اپنے کمرے کے اندر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے شاہی خزانے میں کوئی داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ وزیر مزید محتاط ہو کر اس صندوق میں اچھے سے چھپ گیا اور اس صندوق کی جریوں میں سے غور سے دیکھنے لگا کہ آخر وہ شخص کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ وزیر کو سامنے موجود اس شخص کا صاف چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے خود کو کالی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی نیچے جھکا اور کافی سارے سونے کے زیورات اپنی تھیلی میں ڈالنے لگا۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو اس کی چادر کا ایک کونا سونے کے ہار سے اٹک گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چادر اس کے چہرے سے ہی ڈھلک گئی تھی، اور یہ منظر دیکھ کر وزیر کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، کیونکہ سامنے جو شخص تھا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ یہاں پر ہو سکتا ہے اور وہ شخص شاہی خزانے کی چوری کر سکتا ہے۔ یہ بات سوچ کر وہ حیران ہو گئے تھے۔ وہ چور جس خاموشی کے ساتھ شاہی خزانے کے اندر آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وزیر اس صندوق میں سے باہر نکلا اور پرسوز نگاہوں سے پورے شاہی خزانے کو دیکھنے لگا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب وہ صبح کا انتظار بہت شدت سے کر رہا تھا، کیونکہ اسے ساری روداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتانی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے بغل میں کتنے احسان فراموش لوگوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی سب سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے علم ہی نہ ہوا۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی اور اس نے نماز ادا کی اور دربار میں حاضر ہو گیا۔ ابھی تک درباری وہاں پہنچے نہیں تھے، کیونکہ دربار تھوڑی دیر بعد لگنا تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور لوگ دربار میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ وزیر اپنے مخصوص تخت پر بیٹھا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ آج سب لوگوں کے سامنے ہی اس مجرم کو لانے والے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا دربار لوگوں سے بھرنا شروع ہو گیا تھا، اور لوگ اپنے فیصلے سلطان سے کروانے کے لیے آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے آنے کا وقت ہوا تو تمام درباری اپنی اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے، اور وزیر بھی اپنی جگہ سے ان کے ادب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ایک شان سے چلتے ہوئے قدم با قدم اپنی نشست پر آئے اور خاموشی سے سب لوگوں کے سلام کا جواب دے کر بیٹھ گئے۔ ان کی پرسوز نگاہ وزیر پر ہی تھی۔ وزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بیچ دربار میں جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کا مجرم مل چکا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ سلطان کی آنکھوں میں چمک سی دوڑی۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہنے لگے، بتاؤ کون ہے وہ بدبخت شخص جو یہ حرکت کر رہا ہے؟ آخر کون ہے وہ گناہ گار جس نے اتنی ہمت کی اور شاہی خزانے میں سے ہاتھ صاف کرتا رہا؟ یہ بات سننی تھی کہ وزیر نے فوراً ہی پیچھے کی طرف گھوم کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ لے آؤ اس شخص کو۔ تھوڑی دیر بعد ہی اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر سلطان گرجتی ہوئی آواز میں وزیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ کیا گستاخی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے اور تم نے کس طریقے سے اس کو قیدی بنایا ہوا ہے؟ جبکہ وہ شخص سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر نے جب سلطان کو غصے میں آتا ہوا دیکھا تو اس نے دوسرے سپاہیوں کو بھی حکم دیا کہ فوراً ہی اس سپاہی کو لے کر آیا جائے جو نظر رکھنے کے لیے مختص کیا گیا تھا۔
اس کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا اور اس وزیر کو بھی ویسے ہی قیدی بنا کر بٹھا دیا گیا، جبکہ اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ ہی آپس میں چہم گوئیاں کر رہے تھے کہ آخر وزیر کو ایسا کیا ہو گیا ہے جو وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ وزیر بآواز بلند کہنے لگا، کل رات کو جب میں بھیس بدل کر صندوق میں چھپا ہوا اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو شخص میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر ابن مونسار ہے۔ یہی ہے وہ چور جو شاہی خزانے میں آ کر شاہی مال پر ہاتھ صاف کر رہے تھے، اور ان کو اتنا احساس نہیں تھا کہ یہ مال ان کا نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس بات کے چشمدید گواہ میرے ساتھ ساتھ یہ سپاہی بھی ہیں، کیونکہ میں نے ساری تفصیل نکال لی ہے۔ اس شخص نے رات کے پہر سپاہی کو خود کی پہرہ داری کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس نے اس کو لالچ دی تھی کہ وہ اس کو بہت سارا سونا اور چاندی دے گا، اس لیے وہ کسی کو بھی اس کا نام نہ بتائے، لیکن یہ آپ کے ساتھ وفادار رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے منع کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ ہر حال میں آپ تک یہ بات لازمی پہنچائے گا۔ لیکن امیر نے اس سپاہی کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ آپ تک کوئی بھی بات پہنچائے گا یا پھر کوئی بھی راز آپ پر افشا کرے گا یا اس کا نام بھی لے گا تو وہ اس پر ہی الزام لگا دے گا اور سب لوگوں کے سامنے اس کو بہت بدنام کرے گا، اور سب لوگوں کو ہی اس کی بات پر یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ سب لوگ ہی پھٹی پھٹی نگاہوں سے وزیر اور بادشاہ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ امیر شاہی خاندان کا فرد تھا اور اس پر یہ حرکت بالکل بھی زیب نہیں دیتی تھی، لیکن وزیر کے کہنے کے مطابق وہی چور تھا۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے امیر ابن مونسار کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اگر تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو تم کہہ سکتے ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کا وزیر جھوٹ بول رہا ہے، اس نے نہ جانے کیا دیکھ لیا ہے اور مجھے صبح سے بندی بنایا ہوا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر مجھ پر تلوار رکھ کر دباؤ ڈالتا ہے، اور یہ انسان بالکل ہی اپنا آپ کھو چکا ہے اور یہ بھول چکا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کچھ کہتے اس سے پہلے نظر رکھنے والا سپاہی کہنے لگا، سلطان معظم، امیر جھوٹ بول رہے ہیں، وزیر صاحب بالکل سچ کہتے ہیں۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا کہ میں خزانے پر نظر رکھے ہوئے تھا تو آدھی رات کے پہر امیر ابن مونسار ہی آئے تھے اور شاہی خزانے میں سے سونے اور چاندی کے ہار اٹھا رہے تھے۔ میں نے جب ان کو روک کر کہا کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، میں آپ کی شکایت سلطان معظم سے کروں گا، تو انہوں نے مجھے پہلے لالچ دی اور اس کے بعد مجھے دھمکانے لگے کہ اگر میں نے آپ کے سامنے کوئی بھی راز کھولا تو وہ مجھے ختم کر دیں گے، لیکن آج میں خود کو کسی بھی بوجھ تلے دبنے نہیں دے سکتا اور نہ ہی خود کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ اس وجہ سے ہی میں نے آج سب کے سامنے اس راز کو افشاں کر دیا ہے کہ وزیر صاحب سچ کہتے ہیں اور امیر ابن مونسار جھوٹا ہے، یہی چور ہے اور یہی خزانے میں سے چوریاں کر رہا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ سلطان اپنی گرجتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، امیر ابن مونسار، کیا تم بھول چکے ہو کہ تم کس عہدے پر فائز ہو؟ اس کے باوجود تم نے شاہی خاندان میں سے ہوتے ہوئے چوری کی۔ اگر تمہیں شاہی خاندان میں سے کچھ مال چاہیے تھا تو تم لے لیتے، لیکن وزیر کو یا مجھے اطلاع ضرور کرتے، لیکن یہ چوری کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، اور ہم کسی بھی گناہ گار کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتے، کیونکہ یہ شاہی خزانہ غریبوں، مسکینوں اور سپاہیوں کی امانت ہے۔ اس لیے تمہیں بھی ہر حال میں سزا ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنا بھی ذاتی مال موجود ہے اس سب کو ضبط کر لیا جائے گا، تمہارے گھوڑے، تمہارے اونٹ، سب کو ہی ضبط کر لیا جائے گا۔ جبکہ وہ یہ فیصلہ دے کر خاموش ہو چکے تھے اور سپاہیوں کو حکم دے دیا تھا کہ امیر ابن مونسار کو لے جا کر زندان میں قید کر دیا جائے، اور اس سپاہی کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔